حسن صاحب، میڈیا رپورٹس کے مطابق وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا کوئی حق نہیں۔ اچھا، اس بحث میں جائے بغیر میں ایک سادہ سی بات پوچھتا ہوں، کیا اس کی سگی بہنوں اور بیٹوں کا بھی کوئی حق نہیں؟ کوشش کرو، بیٹا قاسم جو ہے اس کا وہ اپیلیں کر رہا ہے کہ والد سے فون پہ بات نہیں کرائی جا رہی۔ آئی ڈونٹ نو، اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس خوف کا شکار ہیں۔ بنیادی ادب آداب زندگی کے جو ہے قیدیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنا۔ وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا ون فار دا روڈ، ون فار دا روڈ، یہ جڑا بڑی باریک بات میں کر رہا ہوں، اس کا مطلب پتا کرو ذرا۔ یہ محاورہ کہاں سے آیا ہے گوروں کا؟ اچھا، جیل میں بیٹھا ایک آدمی ہے، اسے اہمی خوف زدہ ملاقاتیں کر کے بہنیں کر لیں گی فلانا۔ سہیل آفریدی چنگیز خان ہے، کون ہے کی ابھی مل جائے گا۔ منیر نیازی صاحب کا ایک مصرع یاد آتا ہے، مل بھی گیا تو پھر کیا ہوگا، لاکھوں ملتے دیکھے ہیں، پہلے ہوندی نہیں رہی ہیں ملاقاتیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے سوائے اس کے کہ لوگوں کے اندر خام خواہ ایک ریزنٹمنٹ، ایک لیکن بہرحال بالکل ٹھیک ہے صاحب۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ مزید صوبے بنانے سے ملک مزید تقسیم ہوگا۔ پتہ نہیں کیا کمرے بنانے سے گھر تقسیم ہو جاتا ہے؟ بتاؤ نا مجھے۔ یا رہن سہن امپروو ہوتا ہے، ایک بیڈ روم ہے، یہ واش روم ہے، ایک کچن ہے، یہ لاؤنج ہے، یہ تھیٹر ہے، گھر چگر ہوئے، یہ سارے کیا ہے؟ یہ ایک ہال جہا بناؤ تو بس وڑ جاؤ، اتنے ابا جی پائے ہے، اما جی پائے ہے، اتنے بہن پئی ہے، اتنے برا پہ ہے۔ اچھا، کیا شہر تقسیم نہیں ہوتے؟ یہاں پوش بستیاں بھی ہیں، کچے کوٹھے بھی ہیں، کچی آبادیاں بھی ہیں۔ اچھا، اداروں میں تقسیم نہیں ہوتی؟ بتاؤ مجھے۔ عہدوں کی تقسیم سے لے کے اسی کے مطابق پھر دفاتر کی، جتھے آئی جی صاحب بیٹھتے نے اتھے ایس ایچ او بھی بیٹھتا ہے۔ اچھا، زندگی کیا نام ہے؟ کس چیز کا نام ہے؟ زندگی نام ہے میتھمیٹکس۔ دین کی روح بھی غور سے دیکھو تو میتھمیٹکس ہے۔ جنت اور جہنم میں تقسیم فرق ہے، جمع پلس مائنس کیا ہوتا ہے، ضرب، یہ سارا کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ شماریات کی روح ہے۔ اسٹیٹسٹکس کیا ہے؟ اسٹیٹسٹکس یہ راجواڑا ہے بھائی، یہ ملک کے بارے میں نہیں ہے راجواڑے، اب سیاستدانوں کے بارے میں، عوام کے بارے میں نہیں ہے۔ انہوں سٹیٹس لب جاندی ہیں، کھلے پھر دے ہمیں۔ اچھا، اور زندگی میں دیکھو بات سنو، ایک محاورہ ہے، نہ اتنا میٹھے بنو کہ کوئی تمہیں نگل جائے، نہ اتنے کڑوے بنو کوئی تمہیں تھوک دے۔ مصیبتیں تو انہوں اس جملے دی بھی سمجھ نہیں آنی۔ قربت اور فاصلہ یاد رکھنا، یہ دونوں ایکولی امپورٹنٹ ہے۔ عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی بہل جائے، اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے۔ نفرت اور محبت کی حد ہوتی ہے، قربت اور فاصلہ امپورٹنٹ۔ لانگ ٹرم سوچو، لاجیکل سوچو، خود غرضی سے بالا تر ہو کے یہ راجواڑے اگر ختم نہیں ہوئے اس کا انجام بھیانک ہوگا۔ پنجاب دنیا کے 63 ممالک سے بڑا ملک ہے، تو کوئی حیا کرو یار۔ ملائیشیا، کویت، بیلجیم، سوئٹزرلینڈ، مالدیو، سوئٹزرلینڈ جاؤ ذرا، ایون مالدیو، مالٹا، میکسیکو، نیپال، ناروے، نائجیریا۔ میں اگر آدھا مراسی نہ ہوتا، میں رہنا پسند کرتا وہاں، یہ کیا ہے، یہ کیا کہتے ہیں ان کو یار، ناروے وغیرہ، یہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز، ہاں، تو وہاں بیٹا سردی بڑی ہے۔ میں آدھا مراسی ہوں، مجھے سردی بہت زیادہ لگتی ہے، مجھے خوف آتا ہے۔ جاؤ جا کے ملک دیکھا تمہیں پتہ لگے ملک ہوتا کیا ہے۔
دیکھنا بھی ایک آرٹ ہے. ہر بندہ جڑا پہنچ جاتا ہے نا اور وہ سمجھتا ہے میں نے فلاں دیکھ لیا, وہ دیکھنا نہیں ہوتا. بالکل یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے تم نے آتش کو چاند دیکھا لیکن تمہیں یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا ہے. اچھا, رقبے کے لحاظ سے سندھ, یونان, بنگلہ دیش, نیپال, UAE, سوئٹزرلینڈ, کویت, ڈنمارک, نیدرلینڈ, بھوٹان, قطر, لبنان, سنگاپور, بحرین وغیرہ سے نا وہ بڑا ہے بھائی, مینیجبل نہیں ہے. میں ایک انتظامی قسم کی بات کر رہا ہوں. یہ پتہ نہیں, بلوچستان رقبے کے لحاظ سے دنیا کے 170 ممالک سے فاصلے, فورٹ رومینو سے یا وہ اجاڑ پتہ نہیں کتوں. میں یا بختیار کا میں نے کوئی 2-2.5 سال 3 سال کیس بھگتا ہوا ہے کوئٹہ میں, تو میں واقف ہوں بلوچستان سے تھوڑا سا. ان کے فاصلے دیکھو, کسی کو اگر کیپٹل آنا پڑ جائے, وہ میں نے پہلے بھی کہا ہے ابھی کے پروگرام میں, ان تو ڈنگر بیچنے پائیں گے. دنیا کے وہ ممالک جو رقبے کے لحاظ سے کے پی کے سے بھی چھوٹے ہیں, ان کی تعداد 100 سے زیادہ, لیکن نہیں. نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں صاحب. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا 3rd ورلڈ کنٹریز کے لیے امریکی امیگریشن بند کرنے کا اعلان. امریکی صدر نے کہا کہ جو سیکیورٹی رسک ہو یا مغربی تہذیب سے ہم آہنگ نہ ہو, ملک بدر کر دیں گے. بہت اعلیٰ. میرا ملک میری مرضی, اس قابل ہو تو جاؤ, نہیں ہو تو نہیں. اور بات سنو, بہت اعلیٰ. بندہ کبھی کبھی یہ کمال کی بات کرتا ہے. نے کہا تیسرے درجے کی دنیا. یہ تیسری دنیا کا مطلب ہے تیسرے درجے کی دنیا. اور بات سنو, مجھے ایک سادہ سی بات سمجھاؤ, یہ تیسرے درجے کی یہ دنیا ہے کیوں؟ چونکہ یہاں آٹے سے لے کے انصاف تک کچھ نہیں ملتا. ان کا ملک ہے, نہ آنے دیں. ہم نہیں افغانیوں کو نکال رہے, بہت اچھا کر رہے ہیں, اس کے بھی حق میں. اور ایک زمانے میں مجھے ٹرمپ کی اس بات نے آشش کر اٹھاؤں میں. پتہ ہے کیا ہے, گلوبل سطح کے جو منافق ہوتے ہیں یا ڈپلومیٹک لینگویج میں ایک زمانے میں کہتے ہی ہم کو تیسری دنیا تھے, پھر انہیں ڈیولپنگ ترقی پذیر, ترقی پذیر دنیا. پہلے کہتے ہی 3rd ورلڈ تھے. when I was young یہ 3rd ورلڈ تیسرے درجے کی تیسری دنیا وغیرہ ہی کہتے تھے. پھر ایک ٹرم آئی بیچ میں, ڈیولپنگ نیشنز. کھیت سوا ڈیولپنگ جنہوں نے کرنی ہے 2 سال پہلے 2 سال بعد آزاد ہو کے وہ کتنے پہنچے نے, چین اسی کتنے پھر رہے ہیں. اوقات دیکھو, حیثیت دیکھو, پرفارمنس دیکھو, نظام گلا سڑا, بدبودار. اچھا وہ بھائی یہ چاند پہ بستیاں بسانے کے لیے چاند سے لائی گئی مٹی چیک ہو رہی ہے کہ یہ مٹی تعمیرات کے لیے کس حد تک موزوں ہے اور کس طرح موزوں بنائی جا سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. مجھے بعض اوقات مریم یہ یاد رکھنا, اللہ آپ کو لمبی زندگی دے, آپ اپنی زندگی میں دیکھو دنیا کے چودھری اور شفٹ کہیں ہو جائیں گے. جیسے پاکستان کے بڑے فیوڈلز کبھی کبھی اپنی جاگیروں کا دورہ کرتے ہیں اور کمیوں کی صورتحال دیکھتے ہیں, پرفارمنس, یہ اس طرح شاید دیکھنے بھی نہ آیا کریں. ٹیکنالوجی وہاں پہنچ جائیں گی, وہاں ہم دیکھا کریں گے کہ یہ کمی کیا کر رہے ہیں. چودھری کہیں اور چلے جائیں گے. ایک پلانٹ انہوں نے ڈھونڈا ہے, انہوں نے نام رکھا ہے سپر ارتھ, وہ بالکل زمین جیسا ہے. ادھر جائیں گے, پتہ نہیں کس قسم کی زندگی گزاریں گے. جیسے کمی نہیں بیٹھ کے سوچتا مدارہ کیا ہے, جڑے نواب صاحب نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, ٹمکان نہیں, جاگیردار میں, یار یہ کیا کھاتے ہیں, کیسے کھاتے ہیں. رمضان میں مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں ایڈز دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ جو محروم لوگوں کے بچے ہیں وہ جب یہ تصویریں دیکھتے ہوں گے ٹی وی تو ہر جگہ ہی ہے نا, تو ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہو.